بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم۔ صدق اللہ العظیم۔ تمام قسم کی تحمیدات، تمجیدات، تکبیرات، تقدیسات اور تحلیلات اللہ رب ذوالجلال والاکرام کے لیے بے شمار لاتعداد ان گنت بے حد و حساب درود و سلام سرور کائنات امام الانبیاء احمد مجتبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ مطہرہ پر بے شمار رحمت نازل ہوں اہل بیت پر، صحابہ کرام پر، تابعین اعظام پر، اولیاء کرام پر اور ائمہ کرام پر، انسان پر جہاں بے شمار اللہ رب العزت کے انعامات ہیں، ان انعامات کو ہم شمار نہیں کر سکتے، کیونکہ اللہ رب العزت خود فرماتے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ اے بندو، میں نے اتنے احسان کر دیے ہیں، اتنے انعامات کر دیے ہیں، گننا بھی چاہو تو گن نہیں سکتے۔ انہی انعامات میں سے انسان کی ضروریات کے لیے تقریباً شروع سے لے کر ایک نعمت سواری کی بھی ہے۔ زندگی گزارتے ہوئے اور آج کے دور میں اس کو بہت زیادہ ضرورت ہے اس نعمت کی، سواری کی۔ پہلے زمانے میں اس کی صورت کوئی اور تھی۔ زمانے نے جس طرح ترقی کی ہے، انسان نے جس طرح اپنی ضروریات کو اور اپنی سہولیات کو جس طرح کے جدید سے جدید کر لیا ہے، اسی طریقے سے اس نے سواری کے اندر بھی جدت اختیار کی ہے۔ پہلے اونٹوں گھوڑوں پر سفر تھا، اب اگر سواریوں کی قسم گننے لگیں تو آپ نہیں گن سکتے۔ بہرحال موجودہ صورت میں کوئی بھی ذریعہ ہو انسان کے سفر کا، ٹریولنگ کا، تو گویا یہ ایک ضرورت ہے، اس حوالے سے کہ اس ضرورت کا استعمال ہمیں کیسے کرنا چاہیے، اور یہ ضرورت ہمارے لیے بہت بڑی سہولت بھی ہے اور یہ بہت بڑی زحمت بھی ہے۔ گویا جب اس کا استعمال اعتدال سے نہیں ہوتا، پھر ہمارے لیے اتنے مسائل ہیں کہ ایک رپورٹ کے مطابق صرف پاکستان میں 30,000 اموات سالانہ کم از کم صرف ایکسیڈنٹ سے ہوتی ہیں، اور 60,000 سے لے کر 1,00,000 کے قریب محتاط اندازے کے مطابق صرف زخمی اپاہج ہو جاتے ہیں۔ جبکہ صورتحال کو آپ دیکھیں تو یہ رپورٹ بہت کم لگتی ہے۔ تو اس کی وجہ کیا ہے؟ لگتا ہے کہ ہمیں اس کا استعمال صحیح سے نہیں آتا۔ اللہ رب العزت کی دی ہوئی ہر نعمت کو کما حقہ استعمال کریں گے، اس کا شکر ادا کرتے ہوئے کریں گے تو وہ نعمت باعث برکت ہوتی ہے، اور اگر اس نعمت کا استعمال درست نہ ہو، وہی نعمت آپ کے لیے وبال بھی بن جاتی ہے۔ تو جب ہم اس سواری کو لے کر باہر نکلیں گے تو سب سے زیادہ جو مسائل ہیں وہ روڈ کے ہیں، شاہراہوں کے ہیں۔ تو گویا آج جو میں گفتگو کرنا چاہتا ہوں، جو بڑی دیر سے میری خواہش تھی
لیکن وہ اس کو تو بہت زیادہ تفصیل سے بیان کرنا چاہتا تھا، لیکن مختصراً ایک ہی خطبے کے اندر کوشش کرتے ہیں کہ تھوڑا سا میسج مل جائے۔ ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں روڈ پہ چلنا نہیں آتا، ہمیں چلنے کا سلیقہ نہیں ہے، طریقہ نہیں ہے۔ ہم نے روڈ پہ کیسے نکلنا ہے، سواری کا استعمال کیا کرنا ہے۔ سب سے پہلے سواری اور سوار کو دیکھنا چاہیے کہ میرے اندر پوری کیپیسٹی ہے، سوار کو چاہیے کیا اس کو ہینڈل کرنے کی، اس کو چلانے کی پوری میرے اندر صلاحیت ہے، کوئی ایسی بیماری تو نہیں، کوئی ایسی کمزوری تو نہیں، کوئی ایسی رکاوٹ تو نہیں کہ اس کو ڈرائیونگ کے اندر مسئلہ ہو سکتا ہے، اس کو خود تو پرابلم ہو سکتی ہے، کئی اور لوگوں کو بھی اپاہج کرے گا خدا نخواستہ۔ پھر اس کو نکلنے سے پہلے اپنی سواری کو چیک کرنا چاہیے۔ جس طرح کے پہلے لوگ نکلتے تھے، اس کا چارہ پورا ساتھ لے کر نکلتے تھے، اس کو چارہ کھلا کر نکلتے تھے، گھوڑے اونٹ جو سسٹم تھا اس کا پورا جو سامان ہوتا تھا سواری کا وہ بھی پورا کر کے نکلتے تھے۔ آپ نکلنے سے پہلے چیک کریں اس کی ہر چیز پراپر ٹھیک چلتی ہے، اس کے اشارے، اس کی لائٹیں ٹھیک چلتی ہیں۔ آپ رات کو بغیر ہیڈ لائٹ کے نکل جائیں، اشاروں کو بغیر نکل جائیں، آپ بھی نکل جائیں، اگلا بندہ بھی بغیر لائٹ کے نکل جائے تو ہونا کیا ہے؟ پھر تو اندھیرے میں تارے ہی نظر آئیں گے نا، یعنی تب تارے نظر آئیں گے جب دونوں آپس میں ٹکرائیں گے۔ گویا یہ وہ چیزیں ہیں جس کو ہم یہ سمجھتے ہیں، ویسے تو ہم نے شریعت کو بھی ایسے ہی سمجھ رکھا ہے، لیکن اس کو خصوصی طور پہ سمجھتے ہیں یہ کون سا کوئی شریعت ہے، شاہراہوں کے اوپر قانون کے مطابق چلنا یہ کون سا کوئی شریعت ہے؟ جبکہ علماء کا یہ اتفاق ہے ایسے قوانین، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اللہ رب العزت فرماتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، جو تمہارے اوپر حکمران بنا دیے گئے ہیں، تمہارے اوپر جو اولو الامر بنا دیے گئے ہیں ان کی بات بھی مانو۔ گویا یہ ٹریفک قوانین یہ کسی پارٹی کے نہیں ہیں، یہ 5 سالہ کسی حکومت کے نہیں ہیں، یہ کسی بھی ملک کے قانون ہوتے ہیں اور اس کے مطابق آپ نے چلنا ہوتا ہے۔ اور ایسے قوانین جو شریعت کے مخالف نہ ہوں اور وہ مفاد عامہ کے لیے، لوگوں کے فائدے کے لیے ہوں۔ پھر سن لیں، ایسے قوانین جو شریعت کے متصادم نہ ہوں، مخالف نہ ہوں اور وہ لوگوں کے فائدے کے لیے ہوں، ان کو سہولت دینے کے لیے ہوں، ان کے لیے آسانی بنانے کے لیے ہوں، ان قوانین پر جو نافذ کر دیے جائے عمل کرنا فرض ہے، ان قوانین پر عمل کرنا فرض اور لازم ہوتا ہے۔ آپ بتائیں کہ اگر ہمارے ہاں جتنی تعداد ہے گاڑیوں کی، سواریوں کی، کوئی قانون نہ ہوتا اور اسی طرح سڑکوں پہ نکل آتے تو کوئی اپنی منزل پہ پہنچ سکتا؟ اللہ رب العزت کا جو نظام فلکیات ہے، آپ اس پہ غور کر لیں کہ بے شمار کہکشائیں ہیں، گلیکسیز اور اللہ رب العزت کی بنائی ہوئی بے شمار مخلوقات ہیں جو فضا کے اندر گھوم رہی ہے۔ یہ سورج اور چاند ہے، یہ زمین ہے، یہ مریخ اور اس طرح کے جتنے سیارے ہیں، کچھ سیارے انسان نے ابھی دریافت کی ہیں اور بے شمار ایسے ہیں جس کا پتہ ہی نہیں ہے، یہ ہمہ وقت گھوم رہے ہیں لیکن کبھی کوئی آپس میں ٹکرایا نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ رب العزت نے جب ان کو پیدا کیا تھا ان کے اندر سافٹ ویئر کیا، وہ قوانین کا کر دیا تھا کہ سورج تم نے صبح اتنے بجے نکلنا ہے، اتنے بجے یہاں پہنچنا ہے، یہاں پہنچنا ہے، یہ تمہاری منازل ہے۔ چاند کو بتا دیا یہ تمہاری منازل ہے اور یہاں تم نے غروب ہونا ہے، یہاں تم نے طلوع ہونا ہے۔
یہ ساری منزلیں بتا کر سافٹ ویئر انسٹال کر دیا گیا، گویا ان کو بتا دیا گیا، اللہ نے بتا دیا یہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ آج تک ان مخلوقات نے کبھی ان قوانین کی خلاف ورزی نہیں کی۔ خلاف ورزی کرنے والا اگر کوئی مخلوقات میں کوئی ہے، کوئی ہستی ہے، تو وہ انسان کی ہے کہ وہ یعنی ہمارے ہاں سڑکوں پہ ریڈ لائٹ جو اشارے بنائے گئے ہیں اس لیے بنائے گئے ہیں کہ جب ریڈ لائٹ چل جائے آپ نے کراس کر دینا ہے۔ ہمارے ہاں ریڈ اشارے جب ریڈ ہو جاتے ہیں تو سب سے زیادہ کوشش ہوتی ہے، موٹر سائیکل پہ ہم سوار ہیں، ہم کسی بھی سواری پہ ہیں، کوشش ہے کہ کراس کر دیں، دیکھتے ہیں ادھر، دیکھتے ہیں ادھر، دیکھتے ہیں، سب سے پہلے ہم نے ٹریفک والے کو دیکھنا ہے اور اس کے بعد ادھر ادھر دیکھ کے نکال دیا۔ یعنی ہمارے ہاں ریڈ اشارہ اس چیز کی علامت ہے کہ نکلنا ہے۔ ہماری حالت یہ ہے کہ ہم اگر سوشل میڈیا پہ بیٹھ جائیں تو پوری رات بھی گزر سکتی ہے، ٹائم نہیں ویسٹ ہوتا۔ اگر ہم کسی شادی پہ چلے جائیں 5 گھنٹے بھی انتظار کرنا پڑے ہم بڑی تسلی سے کر لیتے ہیں۔ ہم نے کوئی مووی دیکھنی ہے 3-4 گھنٹے دیکھ سکتے ہیں، کوئی ہمیں پریشانی نہیں ہوتی۔ 30 سیکنڈ اشارہ ہو جائے، سب سے زیادہ کام ہم نے وہاں کرنے ہوتے ہیں، سب سے زیادہ جلدی ہماری وہاں ہوتی ہے۔ 30 سیکنڈ نہیں ہم نے یہ نہیں پتا 30 سیکنڈ میں لیٹ ہو گیا تو آگے تو سارا سسٹم خراب ہو جائے گا۔ گویا جب آپ باہر نکلتے ہیں، یہ شاہراہیں، یہ روڈز، یہ سب کے سانجے ہیں، یعنی یہ مشترکہ ہوتے ہیں، کسی کی ملکیت نہیں۔ جو وہاں کے باسی ہیں، وہ رہنے والے ہیں، سب کی ملکیت ہوتی ہے۔ گویا جب آپ اس پہ چڑھتے ہیں اور آپ سفر شروع کر دیتے ہیں، آپ کو کچھ حصہ دیا جاتا ہے اس میں سے ملکیت کا، اور وہ اتنا ہے جتنا آپ جا رہے ہیں۔ گویا جب آپ اپنی حد کراس کریں گے تو آپ ظلم کر رہے ہیں، آپ کسی کو تکلیف دے رہے ہیں۔ گویا آپ اکیلے مالک نہیں اس سڑک کے کہ آپ بس، اور آپ کے پاس مہنگی گاڑی ہے تو آگے گدھا ریڑھی والا ہے، کوئی رکشے والا ہے، کوئی غریب چھوٹی اور پرانے ماڈل کی گاڑی ہے وہ جا رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کے پاس مہنگی گاڑی ہے تو وہ اس کا حق نہیں رکھتا۔ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، اللہ رب العزت فرماتے زمین پہ اکڑ کر نہ چلو، اکڑ کر چلیں۔ ایک تو یہ چلنا ہے نا، ہم اس طرح اس انداز سے چلیں پیدل اور اس طرح انداز اپنائیں، یہ بھی اکڑ ہے۔ اور یہ بھی اکڑ ہے کہ آپ مہنگی گاڑی میں ہیں اور اگلے بندے کو آپ کوئی سمجھے ہی نہ، اور اترتے ساتھ ہی آپ وہ کچھ سنائیں کہ جو وہ بندے نے کبھی سنا ہی نہ ہو، یعنی ایک لمحے کے اندر آپ وہ کچھ سنا دیں، حالانکہ زیادتی بھی آپ کی ہو، لیکن صرف یہ ہے کہ آپ کے پاس زیادہ پیسے والی گاڑی ہے، اس وجہ سے آپ سمجھتے ہیں کہ میں زیادہ حق رکھتا ہوں۔ ایسا نہیں ہے۔ گویا جب آپ روڈ پہ جاتے ہیں سب کا مشترکہ حق ہے۔ اور یہ کووننٹ، میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، لاہور کی یہ صرف ایک شہر کی رپورٹ ہے 2022 کی، 2022 کے اندر 37,16,765 وہ چالان ہوئے ہیں، خلاف ورزیاں ریکارڈ ہوئی ہیں۔ آپ اندازہ لگائیں کہ ہماری کیا ہے کیفیت، پنجاب میں کتنا ہوگا، ملک میں کیا صورتحال۔ چلیں آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ٹریفک والے بھی بہت ظلم کرتے ہیں، کتنا کا نکال لیں گے اس میں، سارا تو نہیں کرتے۔ اب تو سسٹم بہت اچھا حکومتوں نے کیا ہے، بہت بہتر کیا ہے۔ جتنی پہلے رشوت چلتی تھی اس میں بہت فرق آیا ہے، چلتا ہوگا اب بھی یہ سلسلہ، لیکن جب ہم نے ماننا نہیں ہے، ہم نے ان قوانین پر عمل نہیں کرنا، تو پھر آپ صورتحال دیکھیں کہ یہ ایک چھوٹی سی غلطی کی وجہ سے آپ بس دیکھتے ہیں جتنی بھی ٹریفک جام ہوتی ہے، اگر آپ اس کی سٹارٹنگ میں دیکھیں گے نا، تحقیق کریں گے تو صرف ایک چھوٹی سی غلطی ہوتی ہے اور وہ 5 سے 10 سیکنڈ کی غلطی ہوتی ہے۔ کوئی رک گیا ہے، غلط جگہ پہ اس نے گاڑی کھڑی کر لی ہے، اس کی بریک لگ گئی ہے، یا اس نے کوئی بھی ایسی غلطی کر دی، اس کی وجہ سے پیچھے جو فلو ہے وہ سارا پریشر پڑ جاتا ہے ایک بندے کی غلطی کی وجہ سے۔
اور اس میں کئی اسٹوڈنٹس ہیں جن وہ پیپر سے لیٹ ہو جاتے ہیں، کئی مریض ہیں وہ اپنی تکلیف میں اتنے مبتلا ہوتے ہیں، وہ اگر بر وقت پہنچ جائیں تو ممکن ہے کہ وہ صحیح تشخیص ہو سکے، علاج ہو سکے۔ کتنے ایسے پریشان لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے جنازے پہ پہنچنا ہوتا ہے وہ نہیں پہنچ پاتے، کتنے ہی ایسے لوگ ہیں جن کے بہت ضروری کام ہیں، اور وہ جو دل میں اس وقت بد دعائیں دیتے ہیں وہ سب کے مستحق، سب بد دعاؤں کا مستحق وہ اکیلا بندہ ہوتا ہے۔ اور اس کی ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ اور اسی طریقے سے وہ جب آپ کے سامنے ایک لائٹ چل گئی ہے، اس کا مطلب یہ ہے اب یہ 30 سیکنڈ آپ کے نہیں ہیں، آپ کی بریک ہے، اب کسی اور کا حق ہے، یہ حق اب کسی اور کا ہے۔ اگر آپ نے 29 سیکنڈ میں 45 سیکنڈ میں آگے گاڑی کراس کی تو آپ نے ظلم کیا ہے، آپ نے ظلم کیا ہے، یاد رکھیں اس کا آپ کو جواب دینا پڑے گا۔ اور اگر کوئی ادھر سے آ رہا ہے وہ آپ سے ٹکرا جاتا ہے، موت واقع ہو جاتی ہے تو آپ قاتل ہیں۔ یہ علماء کا فتویٰ ہے، سعودی علماء کا فتویٰ ہے کہ آپ نے کیوں ظلم کیا ہے، کیونکہ وہ تو اپنی سائڈ سے آ رہا ہے۔ کتنے ہی ایسے ہیں کہ ہمیں چلنے کا پتہ نہیں، ہم پیدل جا رہے ہیں تو درمیان سڑک میں جائیں گے، پیدل جا رہے ہیں درمیان سڑک میں جائیں گے۔ میں تو یہ اکثر اپنے دوستوں سے کہتا ہوں اگر کسی بندے نے حلم سیکھنا ہے نا، برداشت سیکھنی ہے، اس کی پریکٹس کرنی ہے، اور اس نے پریکٹیکل اس نے تجربہ کرنا ہے، تو وہ ہمارے شہر سے ایک کونے سے گاڑی لے، اور گاڑی بھی نئی ہونی چاہیے، مہنگی ہونی چاہیے، اور وہ گاڑی میں بیٹھ کر یہ تہیہ کر لے میں نے فیصل آباد کی دوسری نکر پہ جانا ہے، اور کسی کو دل میں کوئی گالی نہیں نکالنی، کسی کو برا بھلا نہیں کہنا، اور میں نے تیزی نہیں کرنی، آسانی اور آرام سے چلنا ہے، جتنا مجھے وقت ملے گا، ٹریفک کا اشارہ کوئی میں نے کراس نہیں کرنا۔ وہ ایک بار ہی بندہ چلے جائے نا تو اس کو پتا چل جائے گا یہ برداشت کیا ہوتی ہے، قدم قدم پہ آپ کو برداشت کرنا پڑتی ہے، لیکن ہم برداشت نہیں کرتے۔ گاڑی میں اندر بیٹھے ہیں یا موٹر سائیکل پہ بیٹھے ہیں، سائیکل پہ بیٹھے ہیں، ہماری زبان چل رہی ہے، حالانکہ نہ اس کو سن رہا ہے نہ مجھے پتا ہے اگلے بندے کو، لیکن ہم اپنے نامہ اعمال کو سیاہ کرتے جا رہے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ برداشت نہیں ہے۔ جبکہ آپ کسی کو اگر تکلیف دیتے ہیں، آپ حدیث سنتے ہیں، کتنی بار ہم نے وہ حدیث سنی ہے کہ ایک آدمی تھا، اس نے راستے میں سے ایک تکلیف دہ چیز کو سائیڈ پہ کر دیا، اللہ نے اس ایک تکلیف دہ چیز اٹھانے کی وجہ سے جنت عطا فرما دی۔ ایسا ہی ہے نا؟ تو گویا جو ہم تکلیف لوگوں کو روز دیتے ہیں، جو دینے والے تکلیف ہیں اس کے لیے بھی تو اللہ نے بندوبست کیا ہے کہ نہیں کیا ہے؟ ہم تو روز راستے میں جو ہے اس جگہ پہ جا کے ہم پارک کرتے ہیں اپنی، کوئی بھی سواری ہے جہاں پہ کوئی سسٹم نہیں ہے، ہم نے ایسے طریقے میں کر دینی ہے پارک کہ اگر آگے کوئی گاڑی کھڑی ہے وہ باہر نہیں نکل سکتی، آگے کوئی موٹر سائیکل وہ باہر نہیں نکل سکتی۔ ہسپتالوں میں جائے تو کوئی ترتیب نہیں ہے، ہاں اگر تو وہاں کوئی پلاننگ کرنے والے موجود ہے وہ کروا لیں گے، لیکن ہم نے اپنی مدد آپ کے تحت کرنی ہے تو اپنے طریقے سے نہیں کھڑی کریں گے۔ میں نے شاید پہلے بھی ذکر کیا، میرے ساتھ بھی کئی دفعہ آپ کے ساتھ بھی ہوتا ہے کہ الائیڈ ہاسپٹل میں پہنچنا ہے، ضروری پہنچنا ہے، میرے پیچھے ایک بندے نے آ کر وہ اپنی سواری کھڑی کی ہے اور وہ پتہ نہیں کہاں ہے، اور بالکل درمیان میں سڑک کے لیے بھی راستہ توڑا ہے، اور اس قدر تکلیف میں گزرے وہ لمحات کہ آگے فوراً پہنچنا تھا، حالات کچھ ایسے تھے۔ تو اس طرح روز کئیوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ ہمارے استاد سناتے ہیں ایک واقعہ، اکثر سناتے ہیں، تو وہ ڈرائیو کر رہی تھی، ایک خاتون گاڑی ڈرائیو کر رہی تھی، تو کوئی خرابی بن گئی، بریک لگ گئی، گاڑی رک گئی، پیچھے اب گاڑی والا ہے اس نے ہارن پہ ہاتھ رکھا ہے۔ اب وہ بیچاری جب درمیان سڑک میں بندہ کو اس طرح کی خدا نخواستہ کبھی ایسا بھی ہو جاتا ہے، خرابی ہو جائے، وہ اور زیادہ پزل ہوتا ہے، اور زیادہ اس کو وہ ٹینشن بن جاتی ہے، وہ ہے اوپر سے خاتون ہے، تو وہ اس نے ہاتھ اوپر رکھا ہے، اور زیادہ وہ پزل، وہ باہر نکلی، باہر نکل کے اس نے کہا بھائی دروازہ کھٹکایا، یہ جو ہے نا یہ چابی مجھے دے، میں گاڑی میں بیٹھتی ہوں، بیل والا کام میں کرتی ہوں، بیل میں دیتی ہوں، آپ میری گاڑی سٹارٹ کر دیں۔ میرے سے نہیں سٹارٹ ہو رہی، آپ نے بیل پہ ہاتھ رکھا، کچھ دیکھو تو صحیح آگے صورتحال کیا ہے۔ بعض دفعہ یہ بھی ہو جاتا ہے، ہمیں راستے میں جاتے ہوئے دوسروں کی خیر خواہی کرنی چاہیے۔ راستے میں جاتے ہوئے اگر آپ یہ بھی صدقہ سمجھیں کہ آپ دوسروں کو برداشت کریں،
دوسروں کو راستہ دیں. آپ کوئی ایسا مسئلہ نہیں, آپ بعض دفعہ بہت تیزی کرتے ہیں, اور اکثر ایسے بھی ہوتا ہے, تیزی کر کے آپ جاتے ہیں اور آگے جا کے آپ دیکھتے ہیں بلاک ہو جاتی ہے, پھر آپ اس سے بھی زیادہ لیٹ ہو جاتے ہیں. وہ وجہ کیا ہوتی ہے؟ اصل میں آپ نے کئی لوگوں کو پیچھے تکلیف پہنچائی ہوتی ہے, اس کی آپ کو سزا مل رہی ہوتی ہے. کتنے لوگوں کو تکلیف پہنچا کے آپ آگے نکل گئے ہیں. لہذا ہمیں پارکنگ میں گاڑی چلاتے ہوئے تیز رفتاری, اسی لیے ایک گاڑی کی کیپیسٹی ہے, ایک بندے کی اپنی کیپیسٹی ہے, کتنا کنٹرول کر سکتا ہے. ملکوں نے اپنی ایک سپیڈ, حد سپیڈ رکھ دی, اس کے مطابق آپ چلیں. ہم سمجھتے ہیں گاڑی تو سموتھ چل رہی ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے, ہم 150 پہ 60 پہ چلے جاتے ہیں, لیکن یا ہماری موٹر سائیکل ہے, ہم 80 100 پہ چلے جاتے ہیں. خدا نہ خواستہ ایک سیکنڈ کے لیے کوئی راستے میں رکاوٹ آئے تو پھر کنٹرول نہیں ہوتا. اس لیے ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کو لکھا ہوا ملے گا, یہاں 80 کلومیٹر ہے, 60 کلومیٹر ہے, 20 کلومیٹر ہے. آپ بورڈ کو دیکھ پڑھنا سیکھیں, بورڈ پڑھنا سیکھیں کہ یہاں کیا لکھا ہے. ہم نے آج تک سڑک پہ لگے بورڈ ہی نہیں دیکھے کہ اس میں لکھا اشارہ کیا ہے, پہلے کیونکہ ہمیں بغیر لائسنس کے چلانے کی عادت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جس طبیب کو کوئی ٹریننگ نہیں ہے, جس طبیب نے بغیر تعلیم حاصل کیے لوگوں کا علاج شروع کر دیا, وہ ضامن خود ہے. کتنے اس کی وجہ سے قبرستانوں میں گئے, وہ خود ضامن ہے. اور آپ بغیر ٹریننگ کے, معلومات کے گاڑی پہ بیٹھ گئے, آپ بھی ضامن خود ہیں. آپ کی وجہ سے کسی کو نقصان پہنچا, ضامن خود ہیں. لہذا یہ طریقہ بالکل صحیح نہیں ہے کہ ہم دوسروں کے حق مارتے ہوئے اور دوسروں کو نقصان پہنچاتے ہوئے اور دوسروں کی پرواہ کیے بغیر ہم اس انداز سے چلیں کہ صرف ہم مالک ہیں. اور ہم کوئی بھی, ہمارے یہاں بھی موجود ہیں ماشاءاللہ ٹریفک سے تعلق رکھنے والے, کسی جگہ پہ جا کے ان سے پوچھ لیں جا کر کہ ان کو کہیں 20 لوگوں کو روکیں, 20 لوگوں کو روکیں, وہ گاڑی والا ہے, وہ موٹر سائیکل والا ہے, اور 20 لوگوں کو روک کر پوچھیں کتنوں کے پاس لائسنس ہے, کتنے لوگوں کے پاس ملے گا؟ نہیں ملے گا. حالانکہ یہ وہ قانون ہے جو شریعت کے متصادم نہیں ہے. ہم ٹریفک گاڑی وہاں پارک کر دیں گے, اپنی موٹر سائیکل اس انداز میں کھڑی کریں گے, اور بڑے پکے نمازی اندر ہم بڑی نماز با جماعت پہلی تکبیر تحریمہ کے ساتھ شامل ہوئے, باہر لوگ تکلیف میں ہیں. کیا سسٹم ہوگا اس کا؟ ہم نمازی ہیں, ہم پرہیزگار ہیں, یہ اپنی جگہ پہ عبادتیں ہیں, یہ ضروری ہے, فرض ہے. جس طرح یہ فرض ہے لوگوں کو تکلیف سے بچانا بھی فرض ہے. لوگوں کو تکلیف میں مبتلا نہیں کرنا چاہیے. حضرت عثیمین جو بہت بڑے سعودیہ کے مفتی تھے, وہ کہتے ہیں کہ یہ جو گاڑی کی تیز رفتاری ہے یا اشارے پہ نہ رکنا, یہ کسی بھی طرح جائز نہیں ہے, کسی بھی طرح جائز نہیں ہے کہ آپ رکے ہی نہ. اور یہ بعض دفعہ تو یہ ایک فتویٰ یہ بھی موجود ہے, یہ حرام ہے, خودکشی ہے, کیونکہ آپ نے آگے پیش کر دیا اپنے آپ کو. جب آپ کو نہیں, آپ مختصر زندگی اتنی ہے, آپ کو کوئی پرواہ نہیں ہے کہ کوئی نہیں میں جاتا ہوں, اور کوئی تیز رفتاری سے لگ جائے تو لگ جائے. وہ کہتے ہیں بعض دفعہ یہ خودکشی بھی بن جاتی ہے. آپ کو پتا ہے کہ میں آگے جاؤں گا تو نقصان ہو سکتا ہے, جب آپ کو بتا دیا, سارا کچھ کر دیا ہے. وہ الگ مسائل ہیں کہ حکومتوں کے پاس وہ وسائل نہیں, بعض اشاروں پہ لائٹیں نہیں چل رہی, اشارے نہیں چل رہی, یہ سارے مسائل آپ دل میں یہ سوچ رہے ہوں گے کہ حکومتیں کیا کرتی ہیں, وہ ان کا مسئلہ ہے, لیکن ہم کیا کرتے ہیں یہ تو سوچیں نا. ہم تو کچھ کر سکتے ہیں. ہمارے سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ کہتے ہیں کہ میں اگر یہ اس قوانین کے مطابق چلوں گا تو کیا فرق پڑ جائے گا, باقی کون سا کر رہے ہیں. ہمیں تو کوشش کرنی چاہیے نا, یعنی ایک ٹریفک کا اشارہ بند ہو جائے. میں نے خود, آپ نے بھی دیکھا ہوگا, موٹر سائیکل پہ جو سوار ہے اس کی کوشش ہے کہ اگر یہ زیادہ لمبی لائن ہے تو وہ ادھر سے فٹ پاتھ کے اوپر سے نکالنے کی کوشش کرے, نکل جاؤں جلدی, کیونکہ ملک کی باغ ڈور اس کے ہاتھ میں ہے. مارشلہ لگ سکتا ہے, کوئی پرابلم ہو سکتی ہے اگر وہ ٹائم پہ نہیں پہنچا. تو یہ وہ سسٹم ہے کہ جس کی وجہ سے ہم وہ سارے رول, اور کس طرح کا وہ بندہ لگ رہا ہے کہ جو موٹر سائیکل اٹھا رہا ہے اور وہ اس کے اوپر سے نکال رہا ہے, فٹ پاس کے اوپر سے نکال رہا ہے. یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں جو کہ تکلیف دیتی ہیں لوگوں کو, جو آپ لوگوں کے لیے مسائل کھڑا کرتے ہیں. لہذا اس سے ہمیں تجاوزات ہیں,
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ، حدیث آپ نے پہلے بھی سنی ہے، کہ ایک بالشت جگہ غصب کرتا ہے 7 زمینوں کے برابر اس کو توق بنا کر پہنا دیا جائے گا قیامت کے دن. تو آپ کو نہیں پتا یہ سڑک جو ہے وہ حکومت کی ہے، یہ لوگوں کی ہے. آپ اس میں جا کے تجاوزات کرتے، ریڈی لگا کے کھڑے ہو جاتے ہیں. اور آپ دیکھیں کتنی ہماری شاہراہیں ہیں، وہ ان ریڈی والوں کی وجہ سے وہاں ہمیشہ ٹریفک ہی رہتا ہے، جام ہی رہتا ہے ان کی وجہ سے. تو جو اس جگہ پہ کھڑے ہو کر جس کا وہ جتنا بھی جرمانہ ہے یا جو بھی کوئی لیتا ہے وہ پتہ نہیں کون لیتا ہے، وہ لینے والے بھی اور وہاں کھڑے ہو کر کمانے والے، وہ سوچیں ضرور کہ غصب کی ہوئی جگہ پہ کھڑے ہیں آپ اور یہاں کھڑے ہو کر کما رہے ہیں، وہ کمائی کیسی ہے؟ ان کو ضرور سوچنا چاہیے. وہ سڑکیں بند کر کے کھڑے ہیں. لہذا یہ وہ چیزیں ہیں کہ جس کی وجہ سے ہم یعنی کہ ٹریفک کے اشارے توڑ کر ساری جو ہے نا نافرمانیاں کر کے قوانین کی، تو گھر آ کے ہم کوئی مہمان آ جائے سب سے پہلے کہتے ہیں حکومت نے بڑا غرق کر دیا ہے، کوئی حال نہیں ہے حکومت کا، اس نے یہ کر دیا وہ کر دیا ہے. لیکن جو 5 منٹ پہلے میں کر کے آیا ہوں اس کا مجھے کوئی پتہ نہیں ہے، اس کا مجھے کوئی اندازہ نہیں ہے. لہذا اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں زندگی بھی اس اندازے کے مطابق چلانے کی توفیق دے کہ جس طرح کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہمیں، اور جس طرح ہمارے لیے سہولیات فراہم کی گئی، ہماری حکومتوں نے کی ہیں، ہمارے اداروں نے کی ہیں، کہ اس کے مطابق چلیں گے. یہ قوانین آج سے نہیں بنے، یہ کئی صدیوں سے بنے ہوئے اور وہ اپ گریڈ ہوتے رہتے ہیں. اس میں جدت بھی ہے. اب جدت یعنی کہ یہ وہ چیزیں ہیں کہ ہم نہیں دیکھتے. جہاں جدت ہے، کیمرے کے فلیش کا ڈر ہے، وہاں تو خوف زدہ ہے، 1 انچ بھی آگے نہیں کرتے گاڑی. وہ لائن لگی نا پہلے پیچھے کھڑے کر لیتے ہیں، ان کو پتہ ہے آگے کر لیا تو لائٹ لگ جانی ہے اور 1000 ریال آ جانا ہے، 2000 ریال آ جانا ہے. وہ اتنے خوف زدہ ہے اندر سے. ڈرتے وہ بھی نہیں اللہ سے، ڈرتے یہ بھی نہیں اللہ سے. وہ بھی کیمروں سے ڈرتے ہیں اور یہ کسی سے بھی نہیں ڈرتے. لہذا جب اللہ کا خوف آ جائے گا نا، پھر ہر جگہ پہ ہمیں قانون پر عمل کرنا آسان ہو جائے گا. اللہ ہمیں اپنا ڈر نصیب فرمائے اور دوسروں کا خیال رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا